تو عید کے حوالے سے چند باتیں. اب جمعے کے دن تو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے آدمی کو کہ 45-50 منٹ کے اندر آدمی ساری بات کر لے. تو عید کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو ہم سبوں کو جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کریں جو سنت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید کے دن غسل کرنا. عید کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، لیکن اس کے لیے جلدی اٹھنا، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا. ایسا نہ ہو ادھر سنت پوری کرتے کرتے ادھر جو جماعت واجب ہے وہ بھی کیا ہو جائے، چلی جائے. تو جلدی اٹھنا عید کے دن نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا. دوسرا، عید کے دن اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے. اچھا اور عمدہ لباس، نیا کپڑا پہننا یہ عید کے دن لازمی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اچھا ہوتا تھا، پرانا لباس ہوا کرتا تھا جو عید کے دن استعمال فرمایا کرتے تھے. عید کے دن نیا لباس پہننا یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہو. جتنے کپڑے اچھے سے کیا مراد ہے اس کے اندر کہ جتنے کپڑے آپ کے پاس ہیں، 4 جوڑے ہیں، 5 جوڑے ہیں، 6 جوڑے ہیں، 2 جوڑا ہے، آپ کے پاس جتنے بھی جوڑے ہیں ان تمام جوڑوں میں جو سب سے اچھا ہو، صاف ہو، وہ آپ کا سب سے اچھا ہے. عید کے دن اس کو استعمال کرنا. 2 سنتیں ہو گئیں. تیسرا، عید کے دن خوشبو کا استعمال کرنا. اچھی سے اچھی خوشبو کا استعمال کرنا عید کے دن یہ سنت ہے. اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرنا. ٹھیک، اور خوشبو ایسی ہو کہ جس خوشبو سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے بعض بوڑھے حضرات ہیں ماشاءاللہ، وہ انڈیا کی مجموعہ لگا لیتے ہیں اور کون کون سی خوشبو لگا لیتے ہیں، تو اڑوس پڑوس والے سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں بھائی، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو خوشبو ایسی استعمال کریں. خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، لیکن ایسی خوشبو استعمال کریں جس خوشبو سے آپ کے دائیں بائیں والے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی طریقے سے جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا اور جاتے ہوئے الگ راستہ اختیار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عید کی نماز چاہے عیدگاہ میں پڑھ رہے ہوں، جامع مسجد میں پڑھ رہے ہوں، جہاں بھی پڑھ رہے ہوں، آتے وقت ایک راستہ اختیار کرنا اور جاتے وقت دوسرا راستہ اختیار کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو عموماً جاتے وقت لمبا راستہ اختیار فرماتے تھے. جانے کے ٹائم پہ تھوڑا لمبا راستہ اختیار فرماتے تھے. دوسری چیز، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا سنت ہے. عید کی نماز کے لیے اصل پیدل جانا سنت ہے. جو معذور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، جو پیدل نہیں جا سکتا وہ تو سواری پر بیٹھ کے جائے. باقی اس کے علاوہ عید کی نماز کے لیے مسجد میں پیدل جانا سنت ہے. عید کی نماز کے لیے پیدل جانا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے، فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمن بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بچوں پورے خاندان کے سارے لوگوں کو لے کر جاتے تھے. جو بچے تھے خاندان کے اندر، حسن حسین رضی اللہ عنہ، فضل ابن عباس، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. تو عید کی نماز کے لیے جاتے وقت اتنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آنا جو تمیز کر سکیں، کم از کم مسجد کے آداب کا خیال کر سکیں. بالکل بھی گود کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو نہیں لے کر آئیں جو ٹیں لگا کے رکھیں مسجد کے اندر. ٹھیک ہے، اتنے بچے ہوں کم از کم جن کو تمیز ہو، سمجھ ہو، مسجد کے آداب کا کیا کر سکیں، خیال کر سکیں. ایسے بچوں کو مسجد میں لے کر آنا عید کی نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسرا، عید الفطر کے اندر، عید الفطر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے، گھر سے طاق عدد میں کچھ میٹھا کھا کر جانا. عید الفطر کے اندر عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. طاق عدد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور استعمال کر لیا کرتے تھے یا چھوارے استعمال کر لیے. اب ہمارے کتابوں میں لکھا ہے شمائل میں
ہمارے زمانے میں جیسے کھیر بنتی ہے، کسٹرڈ بنتا ہے، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تو اس میں طاقت یہ ہے کہ آدمی 3 چمچ کیا کر لے، اس کے اندر کھا لے، سنت سمجھ کے، پیٹ بھر کے نہیں کھائے، کم کتنے کھا لے، صرف 3 چمچ کھا لے اور باقی آنے کے بعد کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھا کے جانا، طاق عدد میں، کتنی عدد میں، پیٹ بھر کے نہیں، طاق عدد میں 3 چمچ کھا لیے، یا کھجور میسر ہے تو 3 کھجوریں کھا لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید کی نماز کے اندر۔ دوسری بات یہ، روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو ان کے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا پہلے مہندی لگاؤ، اس کے بعد بیعت کروں گا۔ مشکات کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ہاتھوں کو بغیر مہندی کے ناپسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ عورتوں کے اور مردوں کے ہاتھوں میں فرق ہونا چاہیے اس مہندی کے ذریعے سے۔ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے قبلہ اول کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور دوسرے قبلے کی طرف بھی نماز پڑھی ہے۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ پہلے مہندی لگائیں، اور روایت کے اندر آتا ہے 80 سال کی ہو گئی تھی تب تک ساری زندگی مہندی لگانے کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے عورتوں کا علماء نے لکھا ہے مہندی لگانا سنت ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے مہندی لگانا سنت ہے، اس کو چھوڑنے کو مکروہ لکھا ہے علماء نے، لیکن یہ سنت پر عمل نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، کسی غیر محرم کو کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، چاند رات کو، ازواج مطہرات چاند رات کو عشاء سے لے کر فجر تک مہندی لگانے میں مصروف رہتی تھیں۔ اس لیے علامہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنے سارے گھر والوں کو، عورتوں کو حکم کرتے تھے کہ چاند رات کو کیا کیا کریں، مہندی لگایا کریں۔ چاند رات کو مہندی لگانا یہ بھی سنت ہے ازواج مطہرات کی، اور عام دنوں میں بھی عورتوں کا مہندی لگانا یہ بھی کیا ہے، سنت ہے، بشرط یہ کہ نمود و نمائش نہ ہو، سنت سمجھ کر لگائیں، اللہ کا حکم سمجھ کر لگائیں۔ بس یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں عید کے حوالے سے، باقی کل جمعے میں عرض کر دی تھی۔ اللہ ایک بات آج ہو گئی، جیسے کہ سیدھا نے جو صاحب گھر سے جب نکلیں گے تو اللہ اکبر کی ان کو بھولا نماز سے عید الفطر میں پڑھنا چاہیے یا عید الاضحیٰ میں پڑھنا چاہیے، لوگ بتا۔ ہاں بھائی، گھر سے نکلتے ہیں جب ہم عید کی نماز کے لیے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو عید الفطر میں دھیمی آواز میں پڑھتے ہوئے آنا ہے، عید الفطر میں دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں پڑھتے ہوئے آنا ہے، اور عید الاضحیٰ میں زور زور سے اس کو پڑھتے ہوئے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ عید الفطر میں جو تکبیر پڑھتے ہوئے ہم آئیں گے، گھروں سے جب آئیں گے، گھر سے آتے وقت کسی اور کام میں نہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اس کو بات کر رہے ہیں، اس کو عید مبارک کا میسج کر رہے ہیں، اس کو واٹس اپ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، ساری چیزیں گھر پہ چھوڑ کر گھر سے نکلیں گے، اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں گے، آہستہ آواز کے اندر آئیں گے۔ کس طرح آئیں گے؟ آہستہ آواز میں۔ اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند پڑھتے ہوئے آئیں گے، صحیح نہیں انشاءاللہ۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں عمل کرنی چاہیے، اور ماشاءاللہ کچھ کرتے بھی ہیں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، سبوں کو یہ بات پہنچائے، بھائی عید کے دن ہم نے یہ سنت اعمال ہیں، ہم نے یہ عمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ